السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ابراہمک وزڈم میں خوش آمدید۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی نئی کتاب دا فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس والیوم 1 سب والیوم 3 جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، اس سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ تھا، وہ آئینی فیصلہ تھا جس نے حکومت کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی حکومت کیسے بنائی جا سکتی ہے جو اپنے بانی رہنماؤں کے بعد بھی قائم رہے؟ یہ وہ بنیادی چیلنج تھا، وہ سوال تھا جس کا سامنا ابتدائی اسلامی ریاست کو تھا، اور اس کا جو جواب سامنے آیا اس نے حکمرانی کے پورے ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دی۔ اچھا، تو بات ہے سن 13 ہجری یعنی 634 عیسوی کی۔ اس وقت تک اسلامی ریاست صرف عرب تک محدود ایک چھوٹی سی کمیونٹی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک دھماکہ خیز رفتار سے پھیل رہی تھی اور ایک بہت بڑی سلطنت بنتی جا رہی تھی۔ اب اس تیز رفتار پھیلاؤ نے ایک ایسا آئینی بحران پیدا کر دیا جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ اور جانتے ہیں یہ بحران شروع کہاں سے ہوا؟ ایک بہت ہی بنیادی چیز سے، ریاست کے سربراہ کا لقب، یعنی ان کا ٹائٹل، ایک ایسا لقب جو اب ریاست کے لیے ایک بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ دیکھیے، اس وقت حکمران کا لقب تھا خلیفۃ الرسول اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کا جانشین۔ اب یہ لقب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تو بالکل ٹھیک تھا، بالکل موزوں تھا، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ ان کے بعد کیا ہوگا، اور یہی سوال آگے چل کر ایک بہت سنگین مسئلہ بننے والا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہر نئے حکمران کے ساتھ یہ لقب منطقی طور پر لمبا ہوتا جاتا، یعنی رسول اللہ کے جانشین کے بعد رسول اللہ کے جانشین کا جانشین، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے جانشین کا جانشین۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا۔ یہ نہ صرف بولنے میں بہت عجیب تھا، بلکہ ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی ریاست کے لیے انتظامی طور پر بالکل ناقابل عمل تھا۔ لیکن اصل خطرہ صرف زبان کی پیچیدگی کا نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا۔ یہ لقب حکمرانی کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہونے والی ایک ذاتی وراثت کا تاثر دے رہا تھا، بالکل کسی بادشاہت کی طرح۔ اس سے یہ لگ رہا تھا کہ حکومت افراد کی ہے، کسی مستقل ادارے کی نہیں، اور یہ سوچ کسی بھی ریاست کی بنیادوں کے لیے آئینی طور پر بہت خطرناک تھی۔ اسی خطرے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ریاست کی بنیاد افراد پر نہیں بلکہ اداروں پر ہونی چاہیے۔ ریاست کو اختیار کی ایک ایسی نئی بنیاد کی ضرورت تھی جو کسی ایک شخصیت کی محتاج نہ ہو، جو ہمیشہ قائم رہے۔ اصول بالکل واضح تھا۔ ریاست کا اختیار اب کسی خاندان یا شخصیت کی بنیاد پر نہیں چلے گا، بلکہ اس کی بنیاد قانون اور مشاورت پر ہوگی۔ مقصد ایک ایسا مستقل ایگزیکٹو آفس، ایک ایسا منصب قائم کرنا تھا جس کی طاقت قانون سے آئے، نہ کہ اس پر بیٹھنے والے شخص سے۔ اور پھر حل سامنے آیا ایک نئے لقب کی صورت میں، امیر المؤمنین، یعنی ایمان والوں کا کمانڈر۔ یقین کیجئے، یہ صرف ایک نیا نام نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل آئینی انقلاب تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حکمرانی کو شخص سے ہٹا کر ایک ادارے کو سونپا جا رہا ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس نئے لقب نے عملی طور پر حکومت کے ڈھانچے کو کیسے بدلا۔ اس نئے دفتر، اس نئے آفس کی طاقت کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اختیار کسی شخص کی ذات سے نہیں بلکہ ایک مستقل عہدے سے جڑ گیا، یعنی اب سربراہ ریاست ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ تھا، اور یہ لقب صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے تھا۔ اس نے شہری اور فوجی اختیارات کو ایک ہی قانونی منصب کے تحت اکٹھا کر دیا اور واضح کیا کہ حاکم کمیونٹی کو جواب دہ ہے۔ اور یہ لقب صرف علامتی نہیں تھا، اس کے ساتھ حقیقی آئینی اختیارات جڑے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین انتظامیہ اور فوج کے سپریم کمانڈر تھے، اور عدلیہ کی نگرانی بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم شرط تھی۔ وہ ججوں کی تقرری تو کر سکتے تھے، مگر ان کے فیصلوں میں مداخلت بالکل نہیں کر سکتے تھے، جو عدلیہ کی آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج 1400 سال بعد اس ایک فیصلے کی میراث کیا ہے؟ اس نے آنے والے وقت کے لیے کیا بنیاد رکھی؟ اس ایک فیصلے نے ایک بنیادی اصول قائم کر دیا: ادارہ فرد سے بڑا ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم تھا جس کی بنیاد قانون کی حکمرانی پر ہو، نہ کہ کسی ایک شخص کی کرشماتی شخصیت یا خاندانی وراثت پر۔ اور یہی اصول مستقبل کی اسلامی حکومتوں کے لیے ایک روشن مثال بن گیا۔
تو آخر میں سوال یہی ہے کہ کب کوئی لقب صرف ایک نام نہیں رہتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی صرف ایک نام بدلنا بھی ایک انقلابی قدم ہو سکتا ہے، ایک ایسا قدم جو ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھ دے جو افراد کے آنے جانے سے متاثر نہ ہو بلکہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ امید ہے یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ بالکل واضح کر لیں، یہ صرف ایک نیا نام یا ٹائٹل نہیں تھا، نہیں، یہ ایک انقلابی سوچ کا اعلان تھا، ایک ایسا قدم جس نے حکمرانی کو شخصیت کے گرد گھومنے سے نکال کر قانون کی پاسداری پر قائم کیا، اور یہی تو ایک آئینی ریاست کی اصل روح ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک لقب میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ تاریخ کا دھارا ہی موڑ دے؟ اس تجزیے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ایک فیصلے کے پیچھے کتنی گہری سوچ چھپی تھی۔ چلیں سب سے پہلے اس لقب کی گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود امیر المؤمنین کے معنی اور اس کے پیچھے موجود انقلابی نظریے کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، یہاں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ امیر المومنین کا لقب یہ بادشاہت کے ہر تصور کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ کوئی خدائی حق نہیں تھا کہ حکمران کو آسمان سے کوئی خاص اختیار ملا ہو، نہ ہی یہ کوئی موروثی عہدہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران بنے گا، اور سب سے اہم بات، حکمران کو کوئی فرشتہ نہیں سمجھا جاتا تھا جو غلطی نہ کر سکے۔ اس کے بالکل برعکس یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو قانون کے تابع تھی، عوام کی رضامندی پر قائم تھی، اور جس پر تنقید اور اصلاح کی مکمل گنجائش موجود تھی۔ یہ ایک بالکل نیا ماڈل تھا۔ تو یہ اختیار تو قائم ہو گیا، لیکن کیا یہ بے لگام تھا؟ کیا یہ لامحدود تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس طاقت کو بہت واضح اور مضبوط اصولوں کے ذریعے محدود کیا گیا تھا تاکہ یہ کبھی بھی ظلم میں نہ بدل سکے۔ حکمران کے اختیارات کو 3 بڑے ستونوں نے باندھ دیا تھا۔ پہلا، قرآن یعنی اللہ کی کتاب، دوسرا، سنت یعنی پیغمبر اسلام کا طریقہ، اور تیسرا، شورا یعنی اہم معاملات میں باہمی مشاورت۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا، امیر اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا سکتا تھا، قانون حکمران سے بالا تر تھا، اور ہر فیصلے کو ان بنیادوں پر پرکھا جانا لازمی تھا۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں، احتساب کا ایک ٹھوس اور عملی نظام موجود تھا۔ حکمران عوامی تنقید کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اس کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، اور اگر عدالت سمجھتی کہ فیصلہ غلط ہے تو اسے بدلا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ناانصافی کی صورت میں حکمران کو اس کے عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جہاں کوئی بھی امیر بھی قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر دینی نقطہ نظر سے۔ کیا یہ نیا لقب اختیار کرنا دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنے کے مترادف تھا، جسے ہم بدعت کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت سنجیدہ اعتراض ہے، تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ اقدام واقعی دین کی حدود سے تجاوز کر رہا تھا یا اس کی کوئی اور حقیقت تھی؟ اس کا جواب اسلام کے ایک بنیادی اصول میں چھپا ہے۔ اسلام دینی عقائد اور انتظامی طریقہ کار میں واضح فرق کرتا ہے۔ دین کے بنیادی اصول جیسے عبادات، عقائد، حلال و حرام، یہ طے شدہ ہیں اور اٹل ہیں، لیکن ان اصولوں کو معاشرے میں نافذ کرنے کے طریقے یعنی حکمرانی کے ڈھانچے وہ وقت اور حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ یہ انتظامی معاملات ہیں، دینی عقائد نہیں۔ اور اسی انتظامی لچک کی بنیاد مصلحت کا اصول ہے، یعنی وہ کام کرنا جس میں عوام کی بھلائی اور مفاد ہو۔ اس زاویے سے دیکھیں تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ دین کے مقاصد یعنی انصاف اور فلاح کو حاصل کرنے کا ایک بہترین انتظامی ذریعہ تھا۔ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ خود قرآن اس اصول کی تائید کرتا ہے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سونپی جائیں، اور حکومت بھی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ لہٰذا ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ بنانا جو انصاف کو یقینی بنائے، وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں بلکہ درحقیقت اس کی بہترین تکمیل ہے۔ تو اس نظریے کے عملی نتائج کیا نکلے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک فیصلے نے تاریخ پر کیا فوری اور کیا دور رس اثرات مرتب کیے۔
فوری اثرات تو حیران کن تھے۔ اس ایک لقب نے عراق سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی ایک وسیع ریاست کو ایک مرکزی آئینی اتھارٹی کے تحت متحد کر دیا۔ اس نے حکمرانی کو ایک معیار دیا، ایک کنسسٹنسی دی، اور سب سے بڑھ کر اس نے قیادت کو قبائلی فخر اور نسبی برتری سے آزاد کر کے قابلیت کی بنیاد پر سب کے لیے برابر مواقع فراہم کیے۔ لیکن اصل میراث تو صدیوں پر محیط ہے۔ حضرت عمر کا یہ قدم اسلامی آئینی سوچ کی بنیاد بن گیا۔ اس نے قانون کی بالادستی، غیر موروثی حکومت اور ایک بہت ہی اہم تصور دیا، حکمران اور اس کے عہدے کو الگ کرنے کا تصور۔ آج کی جدید سیاسیات اسے ادارہ جاتی تسلسل یعنی انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کہتی ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد حضرت عمر نے 7ویں صدی میں ہی رکھ دی تھی۔ اور یہی شاید سب سے اہم نقطہ ہے، ایک ایسے ادارے کی تخلیق جو کسی ایک شخص سے بڑا اور زیادہ پائیدار ہو۔ حکومت کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ ایک نظام کا نام ہے جو قانون کے تحت چلتا ہے، چاہے اس کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے۔ لیکن 1400 سال پرانی یہ تاریخ آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کا جواب ہمارے اپنے دور کے چیلنجز میں چھپا ہوا ہے۔ آج کی دنیا شخصیت پرستی یعنی لیڈرشپ کالٹس، موروثی سیاست اور فرد واحد پر انحصار کرتی حکومتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ تمام مسائل ایک ہی بنیادی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کمزور ادارے، اور یہ وہی مسئلہ ہے جسے حضرت عمر کے ماڈل نے حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا 7ویں صدی کا سبق بالکل صاف اور واضح ہے۔ اصل طاقت ایک شخص میں نہیں ہوتی، بلکہ قانون کی بالادستی پر قائم مضبوط اداروں میں ہوتی ہے۔ حقیقی اسلامی طرز حکمرانی کا انحصار کسی مضبوط حکمران پر نہیں، بلکہ مضبوط اداروں پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی پوری میراث کو شاید اس ایک جملے میں سمویا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خوف خاندان یا اپنی کرشماتی شخصیت سے حکومت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک آئینی ڈیزائن سے ایک نظام کے تحت حکومت کی۔ امیر المومنین کا لقب صرف ایک نام نہیں تھا، یہ شخصیت پرستی کو آئینی حکمرانی میں بدلنے کا اعلان تھا، اور یہی اسلامی ریاست کی حقیقی اور پائیدار بنیاد تھی۔